نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قرآن مجید ساری کتابوں کی سردار ہے۔ قرآن مجید عظمت والی کتاب ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے اتارا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے آداب کا جاننا نہایت ضروری ہے، اس لیے کہ جو چیز جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے آداب بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ قرآن مجید سارے کتابوں کی سردار ہے تو اس کے آداب بھی بہت زیادہ ہیں۔ خاص کر قرآن کی بے ادبی سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ آج کل قرآن مجید کی بے ادبی اور بے حرمتی بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ قرآن مجید کا ادب و احترام کرنے کی ہم تمام کو توفیق مرحمت فرمائے۔ آج ہم 25 ایسے کام جانتے ہیں جو قرآن مجید کی بے ادبی میں شامل ہوتے ہیں اور جن سے بچنا ہم تمام کے لیے نہایت ضروری ہے۔ وہ 25 کیا کام ہیں؟ ترتیب سے ہم جانتے ہیں۔ نمبر 1، بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھونا بے ادبی ہے۔ قرآن مجید کو چھونا ہے تو وضو کر کے چھونا چاہیے، باوضو چھونا چاہیے۔ صرف قرآن مجید نہیں بلکہ قرآن مجید کے آیات جن کاغذوں پر یا جن آلات پر لکھے ہوئے ہوں اس کو بھی باوضو چھونا چاہیے، بے وضو نہیں چھونا چاہیے۔ مثال کے طور پر کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے اوپر قرآن مجید کی آیت لکھی ہوئی ہے تو اس کو چھونے کے لیے بھی وضو سے ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ بے وضو چھونا بے ادبی میں شامل ہے اور اس پر گناہ بھی لکھا جائے گا۔ تو اس لیے پہلا کام، بغیر وضو کے قرآن مجید کو نہیں چھونا چاہیے بلکہ وضو کر کے قرآن مجید کو چھونا چاہیے۔ نمبر 2، نجس جگہ پر بیٹھے ہوئے زبانی یا ناظرہ قرآن مجید کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ گندی جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسی جگہ پر قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے۔ مثال سے آپ سمجھیں کہ باتھ روم میں وہاں پر بھی قرآن مجید نہیں پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ گندی جگہ ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ باتھ روم میں جانے کی جو دعا ہے اس دعا کو گیٹ سے باہر ہی پڑھ لینی چاہیے، دروازے کے اندر نہیں پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا نام گندی جگہ پر لینا یہ بے ادبی ہے۔ جب اللہ کا نام گندی جگہ پر لینا ہی بے ادبی ہے، اللہ کا کلام گندی جگہ پر ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے گندی جگہ پر، ناپاک جگہ پر، نجس جگہ پر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، جب قرآن مجید کی تلاوت کی آواز کانوں میں پڑ رہی ہو تو اس کو خاموشی سے نہ سننا یہ بے ادبی ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ اطمینان سے قرآن مجید کی آواز سننا چاہیے۔ نمبر 4، قرآن مجید کے اوپر کوئی کتاب رکھنا، چاہے وہ حدیث کی کتاب ہو یا مسئلے مسائل کی کتاب ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی بے ادبی ہے۔ سب سے اوپر قرآن مجید ہی رکھی جاتی ہے، قرآن مجید کے اوپر کوئی اور کتاب نہیں رکھنا چاہیے۔
بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، عوام لوگ کیا ہے کوئی بھی موٹی کتاب دکھ جائے اس کو قرآن سمجھ لیتے ہیں اور وہ قرآن مجید کے اوپر اس کتاب کو رکھ دیتے ہیں۔ تو پہلے معلوم کرنا چاہیے کہ قرآن کیا ہے، قرآن کون سی کتاب ہے، تو اس قرآن کو علیحدہ رکھیں یا کتابوں کے اوپر اس کو رکھنے کا اہتمام کریں، بلکہ کتابوں کو قرآن مجید کے اوپر رکھنا یہ بے ادبی ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ نمبر 5، قرآن مجید کے اوپر عینک یا قلم یا ٹوپی یا کپڑا وغیرہ رکھنا یہ بھی بے ادبی ہے، اس لیے خاص کر اس بات کا لحاظ رکھیں کہ قرآن مجید کے اوپر کوئی چیز نہ رکھیں۔ بعض لوگ کیا ہے اوراق اڑ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر قلم وغیرہ لگا دیتے ہیں، تو یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ یا عینک رکھ دیتے ہیں یا چابی رکھ دیتے ہیں، تو یہ کوئی اور چیز قرآن کے اوپر نہ رکھا کرے، بلکہ قرآن مجید کو کے اوراق اڑ رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے آپ ان اوراق کو پکڑ لیجئے، یہ بہتر ہے کہ کسی اور چیز کے رکھنے سے بھی زیادہ۔ تو اس لیے کسی اور چیز کا قرآن مجید کے اوپر رکھنا، چاہے وہ عینک ہو، چاہے وہ قلم ہو، چاہے وہ ٹوپی ہو یا کوئی اور چیز ہی ہو، یہ بے ادبی میں شامل ہوتا ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 6، قرآن مجید کی طرف پاؤں پھیلا کر بیٹھنا یہ بھی بے ادبی ہے۔ قرآن مجید کی طرف پیر نہیں پھیلانا چاہیے، اس کا خاص کر خیال رکھیں۔ نمبر 7، قرآن مجید نیچے ہونا اور خود قریب ہی اونچی جگہ پر بیٹھنا یہ بھی بے ادبی ہے، تو اس لیے قرآن مجید رکھی ہوئی ہے تو اس کے بازو کرسی وغیرہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہاں اگر معذور آدمی ہے جو کیا ہے پیروں کا معذور ہے، گڑگوں کا معذور ہے، گڑگے جھک نہیں سکتے، نیچے نہیں بیٹھ سکتا، وہ آدمی اوپر بیٹھ رہا ہے کرسی پر، اس کے لیے بھی چاہیے کہ وہ تھوڑی دور ہٹ کر بیٹھے، قرآن کی عظمت کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے تھوڑی دور ہٹ کر بیٹھ جائے۔ یہ عذر ہے، اس کا عذر بے ادبی میں شامل نہیں ہوگا۔ جو آدمی بنا کسی عذر کے کرسی پر بیٹھتا ہے، قرآن نیچے ہے، تو یہ بے ادبی میں شامل ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 8، قرآن مجید ایسی جگہ پر رکھنا جہاں آنے جانے والوں کی پیٹھ ہوتی ہو، یہ بھی بے ادبی ہے۔ تو ایک بات سمجھیں کہ قرآن کی طرف پیٹھ نہیں کرنی چاہیے، اور نمبر 2، قرآن مجید ایسی جگہ لے کر نہ بیٹھیں کہ دوسروں کی پیٹھ آپ کے قرآن کی طرف ہو رہی ہو، تو اس سے خاص کر بچنا چاہیے، خیال رکھیں۔ نمبر 9، تلاوت کے دوران پاؤں کو ہاتھ لگانا یا ناک میں انگلی ڈالنا یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، پیروں کو کھجائے اور وہی ہاتھ بغیر پوچھے کے قرآن مجید کے اوپر رکھ دیے، ناک میں انگلی ڈالے، رینٹ وغیرہ نکلا تھا اور اس کو بغیر ہاتھ دھوئے کے ایسے ہی قرآن مجید کے اوپر رکھ دیتے ہیں، یا بغیر پوچھے ہاتھ سے قرآن مجید کو چھو دیتے ہیں، تو یہ بے ادبی میں شامل ہے۔ اس لیے خاص کر قرآن مجید پڑھتے وقت اپنے ہاتھوں کو پیروں وغیرہ میں کھجانے میں یا ناک وغیرہ میں انگلیاں کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کیا ہے پیر وغیرہ کھجا بھی دیے تو اپنے ہاتھوں کو پہلے پوچھ لیں، ناک وغیرہ میں انگلی کی ہے تو اپنے انگلی کو پوچھ لیا کریں۔ تو ایسے ہی قرآن مجید کو چھو دینا یہ بے ادبی کے اندر شامل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نمبر 10، بغیر شرعی عذر کے لیٹ کر قرآن مجید پڑھنا۔ کوئی عذر نہیں ہے، آپ کیا ہے سوئے ہوئے ہیں اور سو کر قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، یہ بے ادبی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ چاہے آپ ناظرہ پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ حفظ پڑھ رہے ہوں، لیکن لیٹ کر سوتے ہوئے پڑھنا یہ بے ادبی میں شامل ہوتا ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ نمبر 11، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے وقت حقہ یا سگریٹ پیتے وقت تلاوت کرنا یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے، اس لیے کہ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں
تو اس وقت اللہ کے پیارے فرشتے ہمارے قریب ہوتے ہیں. ہمارے منہ سے بو نکل رہی ہو، ہم حقہ پیے یا سگریٹ پیے یا تمباکو وغیرہ چاپ کر قرآن پڑھ رہے ہیں تو فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو یہ قرآن مجید کی بے ادبی میں بھی شامل ہے. اس لیے خاص کر اس بات کا خیال رکھیں کہ قرآن مجید پڑھتے وقت خاص کر مسواک کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا، قرآن پڑھتے وقت مسواک کا اہتمام کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ مسواک کا اہتمام کریں، اپنے منہ کو پاک و صاف رکھ کر قرآن مجید پڑھے. سگریٹ یا حقہ پیتے وقت قرآن مجید کی تلاوت نہ کیا کریں، یہ بے ادبی میں شامل ہوگا. نمبر 12، ناجائز کاروبار میں برکت کے لیے قرآن شریف پڑھنا یا پڑھانا، یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے. ناجائز کاروبار کیا ہے؟ شروع کر رہا ہے، حرام کا کاروبار شروع کر رہا ہے، یا کوئی شراب کا کاروبار شروع کر رہا ہے، یا کوئی جوئے کا کاروبار شروع کر رہا ہے، اب اس نے برکت کے لیے قرآن شریف پڑھا رہا ہے، یہ بے ادبی ہے. تو اس سے خاص کر احتراز کرنا چاہیے. نمبر 13، قرآنی حروف والی انگوٹھی پہن کر بیت الخلاء میں جانا، یہ بھی بے ادبی ہے. انگوٹھی کے اوپر قرآن کے آیات ہیں، یا آپ نے کوئی لاکٹ ایسے پہنا ہوا ہے جس کے اوپر قرآن کے آیات لکھے ہوئے ہیں، تو اس کو پہن کر بیت الخلاء میں جانا یہ بے ادبی ہے. اس لیے انگوٹھی وغیرہ پر اگر قرآنی آیات لکھے ہوئے ہیں تو اس کو نکال کر باہر رکھ کر بیت الخلاء میں جانی چاہیے. یا قرآنی پیپر وغیرہ آپ کے جیب وغیرہ میں ہے تو اس کو باہر رکھ کر بیت الخلاء میں جانی چاہیے، اس کو ساتھ لے جانا یہ بے ادبی میں شامل ہوگا. نمبر 14، اخبارات میں قرآنی آیت کی اشاعت کرنا، یہ بھی بے ادبی میں شامل ہے. اس لیے کہ اخباروں میں قرآنی آیات لکھے جائیں گے تو اخبار کوئی آدمی پڑھے گا، ادھر ادھر پھینک دے گا، تو اس لیے قرآن کی بے حرمتی کا خدشہ ہے. اس لیے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس سے احتراز کرنا چاہیے. نمبر 15، اخبار اور رسائل وغیرہ جن میں آیات قرآنی ہو ان کو دسترخوان وغیرہ کے لیے استعمال کرنا، یہ بھی بے ادبی ہے. کوئی پیپر جس کے اوپر قرآنی آیت لکھی ہوئی تھی آپ نے دسترخوان کے طور پر اس کو بچھا کر استعمال کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بے ادبی میں شامل ہے. نمبر 16، قرآن کریم کے نقوش والے کیلنڈر یا کتابوں کی طرف پاؤں پھیلانا، یہ بھی بے ادبی ہے. کیلنڈر کے اوپر قرآنی آیات لکھے ہوئے ہیں اس کی طرف بھی پیر نہیں پھیلانا چاہیے. یا دینی کتابیں رکھی ہوئی ہے جس کے اندر قرآنی آیات ہے، یا تفسیر کی کتاب رکھی ہوئی ہے اس کی طرف بھی پیر پھیلانا بے ادبی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. نمبر 17، گفٹ وغیرہ کے اشیاء پر آیات کا لکھوانا، اس سے بھی بے ادبی کا اندیشہ ہے، اس لیے اس سے بھی احتراز کرنا چاہیے. نمبر 18، قرآن مجید کی آیات کو مصوری یا خطاطی کے مختلف ڈیزائنوں وغیرہ میں اس طرح لکھنا کہ پڑھنے والے کو نہ سمجھ میں آئے اور غلط سلط پڑھنے کا سخت اندیشہ ہے، تو ایسے وقت میں اس طرح لکھوانا، اس طرح ڈیزائن کروانا سخت بے ادبی ہے. آپ قرآن مجید کے آیات کا ڈیزائن کروانا چاہ رہے ہیں تو ایسا ڈیزائن کروائیے تاکہ آدمی آرام سے پڑھ سکے. ایسا ڈیزائن کروا رہے ہیں کہ آدمی غلط سلط پڑھنے لگتا ہے تو یہ سخت بے ادبی میں شامل ہے، نہیں لکھوانا چاہیے. 19، قرآن مجید کو میت کے ساتھ قبر میں رکھنا، یہ بھی بے ادبی ہے. نمبر 20، قرآن مجید کے بوسیدہ جو اوراق ہیں ان اوراق کو عام کوڑا کرکٹ وغیرہ کے ڈھیر میں پھینک دینا، یہ بھی بے ادبی ہے. قرآن مجید کے اوراق ہے تو اس کا احترام ادب کرنا نہایت ضروری ہے. جہاں پر کچرا وغیرہ پھینکتے ہیں اس کے اندر نہیں ڈالنا چاہیے، اس سے احتراز کرنا چاہیے. 21، قرآنی آیات والا کاغذ کھلی حالت میں بیت الخلاء لے جانا، یہ بھی بے ادبی ہے. جیسا کہ اس سے پہلے ابھی بتایا گیا کہ قرآنی آیات کسی پیپر وغیرہ پر لکھی ہوئی ہے اس کو جیب میں رکھ کر نہیں جانا چاہیے، بیت الخلاء کے باہر رکھ کر جانا چاہیے. اگر جیب وغیرہ میں رکھ کر جا رہے ہیں تو یہ بے ادبی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. 22، قرآنی آیات یا قرآن مجید کو حقیر سمجھتے ہوئے آگ میں ڈالنا، یہ بھی بے ادبی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. نمبر 23، لغو و لعب کی مجالس کی ابتدا قرآن شریف کی تلاوت سے کرنا
اور مجلس کے اندر لوگ قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اور اسے معلوم ہے کہ لوگ مجھے حقیر جان رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں پر تلاوت کر رہا ہے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 24، قرآن کریم کو جزدان میں رکھنا چاہیے۔ جس طرح ہم اپنے لباس کو صاف ستھرے رکھتے ہیں، اسی طرح جزدان میں صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ قرآن مجید کی جلد کی حفاظت کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کو جزدان میں رکھے بغیر ایسے اٹھا کر رکھ دینا جس کے اوپر دھول پڑ رہی ہو، مٹی پڑ رہی ہو، یہ بے ادبی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 25، بوسیدہ اوراق کو ایسے ہی پھینک دینا، یہ بے ادبی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بوسیدہ اوراق کو ایک نئے کپڑے میں لپیٹ کر خوشبو وغیرہ لگا کر ایسی جگہ دفن کر دینا چاہیے جہاں پر کسی کے پیر وغیرہ نہ پڑے، اس کا خاص کر خیال رکھیں۔ یہ 25 بے ادبی والے کام تھے جن کا جاننا نہایت ضروری تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی قرآن مجید کا ادب کرنے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے، بے ادبی والے کاموں سے اللہ تعالی ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔